اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ ہزاروں نیکی کے امور سر انجام دیتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، اس کا قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان بنیاد ہے انسان کے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، وحی آتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کو ناممکن جانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پر وحی آئے، کلام مجید آئے، کتاب اترے، اور اگر اترنی ہی تھی تو پھر ان پر کیسے اتری؟ مکہ کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے سردار ہیں، مکہ میں سردار ہے، طائف میں سردار ہے، ان پر قرآن کیوں نہیں اترتا؟ ان پر اللہ کی وحی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اور یہ عبداللہ کے یتیم کے گھر میں ہی اترنی تھی، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں لوگوں نے کرنا شروع کی۔ کسی نے کہا کہ ان پر سایہ ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ ان کو جنات کے اثرات ہو گئے ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ ان کو پریشان کرتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں تک کہا، حضور کو جادوگر بھی کہا، سارا کچھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ ہر طرح کے علم پر مشتمل ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رہنمائی بھی ہے، اور یہ رحمت بھی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے اس سے رحمت وہی حاصل کر سکتا ہے جو ایمان لے کے آئے گا۔ جو ایمان قبول نہیں کرتا وہ نہ تو اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ اس کو علم کو تسلیم کرے گا، اور نہ ہی اس کی رہنمائی اس کے لیے کوئی فائدہ بخش ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 52 نمبر آیا مبارکہ ہے، چھٹا رکوع ہے سورہ اعراف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پاک کلام ہے جس میں ہم سب کی رہنمائی کی وافر چیزیں موجود ہیں، بلکہ مکمل رہنمائی ہے، اور قرآن وہ دستور حیات ہے جس میں ہم غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے رہنما اصول لے سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں اس طرح گزار سکتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، اور دنیا کی کامیابی اور آخرت دونوں کی کامیابی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، وحی آتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کو ناممکن جانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پر وحی آئے، کلام مجید آئے، کتاب اترے، اور اگر اترنی ہی تھی تو پھر ان پر کیسے اتری؟ مکہ کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے سردار ہیں، مکہ میں سردار ہے، طائف میں سردار ہے، ان پر قرآن کیوں نہیں اترتا؟ ان پر اللہ کی وحی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اور یہ عبداللہ کے یتیم کے گھر میں ہی اترنی تھی، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں لوگوں نے کرنا شروع کی۔ کسی نے کہا کہ ان پر سایہ ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ ان کو جنات کے اثرات ہو گئے ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ ان کو پریشان کرتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں تک کہا، حضور کو جادوگر بھی کہا، سارا کچھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ ہر طرح کے علم پر مشتمل ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رہنمائی بھی ہے، اور یہ رحمت بھی ہے۔
لیکن ظاہر بات ہے اس سے رحمت وہی حاصل کر سکتا ہے جو ایمان لے کے آئے گا. جو ایمان قبول نہیں کرتا وہ نہ تو اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ اس کو علم کو تسلیم کرے گا، اور نہ ہی اس کی رہنمائی اس کے لیے کوئی فائدہ بخش ہوگی. اس لیے ایمان ضروری ہے. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لے کے آئے اور انہوں نے قرآن کو اہمیت نہیں دی، کل قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ جو قرآن نے کہا وہ واقعتاً درست اور صحیح ثابت ہو رہا ہے، اور ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے قرآن نے کہا تھا، قیامت کے بارے میں کہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بارے میں قرآن نے بتایا تھا، انبیاء اور رسل پر ایمان لانے کے بارے میں قرآن نے تاکید کی تھی، اور حساب و کتاب کے بارے میں قرآن نے بتایا تھا، اعمال کے وزن کے بارے میں قرآن نے بتایا تھا. یہ ساری چیزیں جب حق ہوتی دیکھیں گے تو پھر وہاں پر احساس ندامت اور شرمندگی سے کہیں گے کہ آج کوئی سفارشی آئے اور ہماری سفارش کر دے، یا پھر ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہم دوبارہ عمل کریں اور پھر ہم صحیح طریقے سے اللہ کے بندے بنیں گے، صحیح انسان بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کوئی موقع نہیں ہوگا، اس وقت پھر جو شرمندگی ہے اور ندامت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس میں ہم نے تفصیل سے چیزیں بیان کر دیں. فَصَّلْنَاهُ بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. عَلَىٰ عِلْمٍ وہ علم پر مشتمل ہے. وہ کتاب یعنی یہ قرآن مجید اس سے مراد ہے، کتاب سے مراد یہ قرآن، یہ کتاب ہم لے کے آئے اور اس کو ہم نے تفصیلاً ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی، ہر چیز کو تفصیلاً بیان کر دیا، اور یہ علم پر مشتمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں چیزیں جو ہے وہ قیاس آرائیوں سے بیان کی گئی ہوں، اندازے سے بیان کی گئی ہوں، یا تخمینے لگا کر بیان کیے گئے ہوں. ایسی چیزیں نہیں ہیں. یہ بالکل صحیح معلومات پر اور صحیح علم پر مشتمل ہے. ہدن یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمتن اور یہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. ایمان لانے والوں کے لیے قرآن رحمت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے. تو سورہ بقرہ کا آغاز ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی ذکر ہوتا ہے، ہدی للمتقین، یعنی قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلی بات ہی یہ کی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تقوی کی پہلی بنیادی چیز ایمان ہے. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ ہزاروں نیکی کے امور سر انجام دیتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، اس کا قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایمان بنیاد ہے انسان کے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے. هل ينظرون الا تأویلا، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اس کا انجام، یعنی قرآن کا جو حکم ہے، قرآن نے جو فرمایا اس کا انجام ہمیں نظر آ جائے. یعنی وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قرآن نے جو ہمیں کہا اس کا انجام ہم دیکھ لیں. تو یہ بات عقل مندوں کے لیے سمجھنے والی ہے کہ قرآن نے جو کہا کہ جب قیامت آئے گی پھر یہ ہو جائے گا، تو وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. جب قیامت آئے گی تو پھر تو مہلت بھی نہیں ملے گی، پھر تو کوئی انسان کو ایمان لانے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو کافر جو ہیں وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا یوم یأتی تأویلہ، اور جس دن اس کی تعویل آ جائے گی، یعنی قرآن نے جو کہا اس کا انجام ہوتا ہوا جب وہ دیکھ لیں گے اور وہ جب آ جائے گا، یقولو پھر کہیں گے، الذین وہ لوگ، نسوہ من قبل جو قرآن کو بھول گئے تھے اس سے پہلے، قرآن کی جو تعلیمات آئی تھیں وہ بلا دی تھی انہوں نے، وہ پھر اس وقت کہیں گے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. جاءت وہ آئے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، وہ سچی باتیں کر رہے تھے. آج واقعتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ سارے حالات ہو رہے ہیں جو ہمیں قرآن نے بتائے تھے. جو کچھ قیامت کے متعلق کہا تھا وہ واقعتاً ہو رہا ہے. جس طرح ہمیں حشر کا کہا گیا تھا، ہم سارے میدان حشر میں جمع ہیں. ہم سے حساب و کتاب کے بارے میں بات کی گئی تھی، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جب وہاں یہ صورتحال دیکھیں گے تو کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، وہ ہماری سفارش کریں.
او نردو یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے شفیع بنایا اور ان کو شفاعت کا اختیار عطا فرمایا، شفاعت کبریٰ، مقام محمود قرآن نے ذکر کیا کہ ہم آپ کو مقام محمود پر یقیناً فائز فرمائیں گے، اور جس کی ہم ہر اذان کے بعد دعا بھی مانگتے ہیں، وَبَعَثْهُ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ اپنے محبوب کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہم مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی شفاعت کا اختیار ہوگا، اور پھر جو دوسرے لوگ ہیں اہل ایمان ان کو بھی شفاعت کا اختیار ہوگا، جو شہداء ہیں ان کو۔ اسی طرح روزے کا قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ یہ میرے خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا، اس کی بخشش فرما دے۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا، میری تعلیمات پر عمل کرتا، تو اس کی بخشش فرما دے۔ اسی طرح نیک مومن جو ہیں جو کسی کے کام آئے ہوں گے وہ بھی سفارش یعنی جو کسی کے ان کا کام کیا ہوگا، کوئی ان کی ضرورت پوری ہوگی، ان کے ساتھ متعلقین ہوں گے وہ بھی سفارش کریں گے، اور ان کا بھی احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ تو جب یہ کافر دیکھیں گے کہ یہاں تو سفارش چل رہی ہے، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی، اولیاء کرام، یہاں تک کہ روزہ بھی سفارش کر رہا ہے، یہاں تک کہ یہ قرآن بھی سفارش کر رہا ہے جس کو ہم بھول گئے اور جس کی ہم نے کوئی بات نہیں مانی، اس وقت کہیں گے کہ ہمارے کوئی سفارشی ہیں، کو ہمیں بھی کوئی سفارشی مل جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکیں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں سفارش انہی کی قبول ہوگی جن کو اللہ اذن عطا فرمائے گا۔ من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر باذن ہی، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اللہ اذن دے گا وہی سفارش کر سکے گا، اور اللہ اذن اسی کو دے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوں گے، اور مقربین بھی انہی کی سفارش کریں گے جو جن کے پاس ایمان موجود ہوگا، وگرنہ جن کے پاس ایمان موجود نہیں ہے ان کے لیے تو دعائے بخشش کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن ابی منافق کے لیے دعا کی، جنازہ پڑھایا، دعا کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا محبوب اب نہ تو ان کے لیے دعائے خیر کرنی ہے، نہ ان پر نماز جنازہ پڑھنا، اور نہ ہی استغفار کرنا ہے ان کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے دعائے بخشش کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوگی، اور فرمایا محبوب ان تستغفر لهم 70 مرتن، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ یعنی جن کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کرنے سے منع فرما دیا گیا کہ آپ دعا کریں گے بھی تو آپ کی دعا کا ان کو فائدہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان موجود نہیں ہے۔ ہاں جس کے پاس ایمان موجود ہوگا سفارش بھی اسی کے حق میں فائدہ بخش ہوگی، اور اسی کو کل قیامت کے دن اس کا صحیح معنوں میں فائدہ ہوگا۔ جب کافر یہ کہیں گے کہ ہمارے کوئی سفارشی ہیں تو آج ہم ان کو تلاش کریں یا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم عمل کریں اس کے علاوہ جو ہم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں جو ہم عمل کرتے تھے اب ہمیں واپس بھیجا جائے تو اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے، ہم اس کے علاوہ خیر والے عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والا عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں، اپنے نقصان میں ڈالا۔ وضل عنہم، اور وہ گم ہو جائیں گی وہ ساری چیزیں، ما کانوا یفترون، جو خود وہ گھڑا کرتے تھے، جو غلط بیانی کیا کرتے تھے، کل قیامت کے دن وہ ساری چیزیں گم ہو جائیں گی اور ان کو کوئی بھی نہیں ملیں گی، اور نہ ہی وہ جھوٹے خدا، وہ معبودان باطلہ، وہ بت، وہ درخت، وہ سورج، وہ چاند، وہ تارے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، اور وہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں، وہ کوئی سفارش نہیں کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس لیے ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہ سبق ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ پاک کلام ہے جو ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور ہمارے لیے رحمت بھی ہے۔ اس لیے ہمیں آج
قرآن مجید کی ہدایت اور رحمت سے استفادہ کر لینا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے ہمیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم شرمندگی سے بچ سکیں، اور جس پریشانی کا سامنا ان لوگوں کو ہوا اللہ کرے کہ ہمیں وہ سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہمیں اس دنیا میں ہی اللہ اپنے پاک کلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔